یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب شہروں کے بیچ بڑے بڑے قلعے ہوا کرتے تھے اور وہاں کے راجے مہاراجے اپنی ریاست پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کے دربار میں وزیر اور مشیر جمع رہتے، سپاہی چمکتی تلواروں کے ساتھ دروازوں پر قطار میں کھڑے ہوتے، اور محل کے اندر شان و شوکت کی ایسی مثالیں موجود ہوتے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ چاہے محل کی دیواریں کتنی ہی بلند کیوں نہ ہوں، راجا کا دل اکثر قلعے کے باہر کی دنیا دیکھنے کو مچلتا۔ وہ نہ صرف اپنی رعایا کے حالات جاننا چاہتا بلکہ جنگل کی فضا اور قدرتی مناظر سے بھی سکون پانا اس کی ضرورت تھی۔ اسی شوق کے باعث راجا اکثر اپنے وزیر اور چند چنے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے نکل جایا کرتا، کبھی شکار کے بہانے، کبھی سیر و تفریح کے لیے، اور کبھی رعایا کے احوال جاننے کے واسطے۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب موسم خوشگوار تھا اور صبح کے وقت پرندے چہچہا رہے تھے۔ راجا نے دل میں سوچا کہ آج کا دن فطرت کے قریب گزارا جائے۔ اس نے وزیر کو بلایا اور جنگل جانے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھوڑے تیار ہوئے، ہتھیار چمکے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ قلعے کی بھاگ دوڑ اور شہر کا شور پیچھے رہ گیا اور سامنے جنگل کی راہیں، اونچے درخت اور پرندوں کی آوازیں تھیں۔ کچھ دیر بعد سورج بلند ہوا تو گرمی بڑھنے لگی۔ راجا کے لب خشک ہوئے، گلے میں کانٹے چبھنے لگے اور اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ پانی کا بندوبست کرو۔ وزیر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پانی تلاش کرو۔ سپاہی بکھر گئے اور تلاش کرتے کرتے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو دیکھا جس کے سامنے مٹی کا مٹکا رکھا تھا اور اس کی دیواروں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ سپاہی خوش ہو گئے اور اس کے پاس جا کر غرور بھرے لہجے میں کہنے لگے، ہمارا بادشاہ پیاسا ہے، فوراً پانی دو۔ مگر اس شخص نے سخت لہجے میں کہا، یہاں کوئی پانی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ سپاہی حیران رہ گئے اور واپس آ کر وزیر کو خبر دی۔ وزیر کو غصہ آیا اور وہ خود گیا۔ اس نے روبدار لہجے میں کہا، ہمارا بادشاہ پیاسا ہے، یہ حکم ہے کہ پانی دو۔ لیکن اس شخص نے اسے بھی انکار کر دیا۔ وزیر شرمندہ واپس آیا۔ راجا نے بات سنی اور مسکرایا۔ اس نے کہا، اب میں خود چل کر دیکھتا ہوں۔ وہ گھوڑے سے اترا اور نرم قدموں سے اس شخص کے پاس گیا۔ بڑے ادب اور محبت بھرے لہجے میں کہا، بھائی، مجھے سخت پیاس لگی ہے، اگر مہربانی کر کے تھوڑا پانی دے دو تو میری پیاس بجھ جائے گی۔ آدمی نے اس کی آواز سنی، چہرے کو دیکھا اور دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ اس نے فوراً اٹھ کر کہا، حضور تشریف رکھیں، یہ سایہ ٹھنڈا ہے، میں ابھی پانی پیش کرتا ہوں۔ اس نے مٹکے سے پانی نکالا اور راجا کو دیا۔ راجا نے شکرگزاری سے پانی پیا اور دل کو سکون ملا۔ راجا نے اس سے پوچھا، جب میرے سپاہی آئے تو تم نے پانی نہ دیا، وزیر آیا تو اسے بھی انکار کیا، لیکن مجھے عزت سے بٹھا کر پانی دیا، ایسا کیوں؟ کیا تم جانتے تھے کہ میں راجا ہوں؟ آدمی مسکرایا اور بولا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ راجا ہیں۔ میں انسان کو اس کے چہرے سے نہیں بلکہ آواز اور لہجے سے پہچانتا ہوں۔ سپاہیوں کے لہجے میں غرور تھا، وزیر کے انداز میں تکبر تھا، مگر آپ کی آواز میں محبت اور عاجزی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو عزت دی۔ راجا یہ سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے احساس ہوا کہ انسان کی اصل پہچان اس کے لہجے اور رویے سے ہوتی ہے۔ چہرہ اور لباس تو بدل جاتے ہیں، لیکن آواز اور انداز ہی دل کو چھوتے ہیں۔ سپاہی اور وزیر شرمندہ کھڑے تھے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وزیر نے دل میں سوچا کہ اگر میں ذرا سا نرم لہجہ اختیار کرتا تو مجھے بھی عزت ملتی۔ راجا نے ان سب کو نصیحت کی کہ طاقت سے نہیں بلکہ اخلاق اور نرمی سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ پانی والا بھی کہنے لگا، انسان چہرے پر ہزار نقاب لگا سکتا ہے، مگر آواز اور لہجہ دل کی اصل کیفیت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر دل میں غرور ہے تو لہجہ سخت ہوگا، اگر دل میں نرمی ہے تو آواز خود بخود میٹھی ہوگی۔ راجا نے اس کی بات کی تصدیق کی اور کہا، میں یہ سبق اپنی سلطنت کے ہر شخص کو دوں گا کہ بڑائی غرور میں نہیں بلکہ عاجزی اور نرم گفتاری میں ہے۔ قافلہ جب واپس جانے لگا تو سب کے دل بدل چکے تھے۔ سپاہی طے کر چکے تھے کہ اب غرور سے بات نہ کریں گے۔ وزیر نے دل میں عہد کیا کہ رعایا سے نرمی سے پیش آئے گا، اور راجا نے محسوس کیا کہ آج کا سفر اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سفر ہے، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کی زبان اور لہجہ ہے، نہ کہ اس کا چہرہ یا رتبہ۔ یہی اس کہانی کا سبق ہے، اصل بڑائی عاجزی اور نرم گفتاری میں ہے۔